الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد وہ ایک یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم جہاں پیدا ہوئے یہ بھی تو اس گاڈ کا ہی ول ہوگا کہ ہم جس پریوار میں پیدا ہوئے ہم اسی دھرم کو فالو۔ تو ہماری بہن کا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے میں جہاں پیدا ہوا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ دنیا کیوں قائم کی ہم نے، ایکم احسن عملا، کہ دیکھے تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ ہم نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ مطلب یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ اب ایگزامینیشن ہال میں ٹیچر کئی طرح کا سوال جو ہے بکھیر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو ہلکا سوال دے سکتا ہے، کچھ لوگوں کو بھاری سوال دے سکتا ہے، کچھ لوگوں کو اورل میں چند باتیں پوچھ کے چھوڑ سکتا ہے، کسی کو 10 باتیں پوچھ سکتا ہے۔ یہ ایگزامنر کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف جگہوں پہ، اسی لیے میں نے کہا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بدھ جن نہ بنو، کیا بنو؟ اللہ کے مرضی پہ آنے والے بن جاؤ، اور جو اللہ کی مرضی پہ آتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان جگہوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا ان کے باپ ماں کی وجہ سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے باپ ماں اس کو اپنے اپنے طریقے پر چلاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ زیادہ تر ہمارے ہندو ویدوں کو نہیں جانتے، اسی طرح سے ہمارے کرسچن بھائی اپنے بائبل کو نہیں جانتے، اور وہ بائبل کے مطابق اگر میں کہوں تو یہ ساری باتیں ماننی پڑے گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بائبل میں ایک اللہ کی عبادت کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا فرض ہے، اور اسی طرح سے وید میں بھی ایک اللہ کی عبادت کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا فرض ہے، اور ان کے طریقے سے زندگی گزارنا فرض ہے۔ تو ان کی کتاب کے مطابق بھی ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ امید ہے جواب ہوا۔ سر ہم نے کس بات کو ثبوت ہے کہ ہر بچہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے؟ مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو یہ بتائیے، وہ سمجھ جائے گا۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ شری کرشن جی نے کہا ارجن سے کہ اے ارجن تو میری مرضی اور تیری مرضی میں چل، اپنے رب کی مرضی پہ چل، اپنے بھگوان کی مرضی پہ چل جس نے تجھے پیدا کیا، ٹھیک۔ اور یہی بات اسلام نے کہی ہے کہ یہ جتنے بھی دھرم کے لوگ تھے وہ سب یہی کہنے والے تھے کہ اپنی مرضی تیری مرضی میں مت چل، اپنے رب کی مرضی پر چل، اور اپنی رب کی مرضی پر چلنے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ جیسے کہ آنکھ جب تک صحیح فنکشن کر رہی ہے وہ مسلم ہے، کان جب تک صحیح فنکشن کر رہا ہے وہ مسلم ہے، اور جیسے ہی اس سے ہٹا وہ جو ہے مسلم نہیں رہا۔ تو اس لیے تمام بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ نیچرل پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلم پیدا ہوتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت اچھا کر دیا آپ نے۔ یہ بتائیے کہ آج امت مسلمہ فرقوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، جیسے شیعہ سنی، پھر سنی کے اندر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، پھر حنفی کے اندر دیوبندی، بریلوی، قادری، چشتی، سورودی، صوفی۔ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم جو جس راستے پہ ہیں ہم جائیں گے، مطلب یہ راستہ کوئی غلط نہیں ہے کہ آپ یہ راستے جو ہم ہیں یہ بھی جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو آج ایک لے میں جو مسلمان ہے اس کے لیے بہت بڑا کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کریں۔ میرے بزرگ جو ہے، میرے بڑے جو ہیں، میرے نانا دادا پردادا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہر آدمی جو جہاں پیدا ہوا ہے اس کو صحیح سمجھے بیٹھا ہے، کوئی حنفی ہے تو کہہ رہا ہے حنفی ہو جاؤ، مالکی ہے مالکی ہو جاؤ، شافعی ہو۔ عام آدمی کدھر جائے؟ عام آدمی کیسے فیصلہ کرے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت ہر گروہ اترا رہا ہے کہ حق پہ میں ہوں۔ فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی لیے اسلام سے پہلے جتنے مذاہب تھے اس میں علم حاصل کرنا صرف پنڈت کا کام تھا، صرف پادری کا کام تھا، بقیہ لوگوں کے لیے پاپ تھا۔ اگر ہم منو اسمرتی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی ذاتی کا آدمی ایسا کرے تو اسے کان میں شیشہ پگلا کے ڈال دو۔ لیکن یہ ساری چیزیں دھرم کے انوسار نہیں تھی، دھرم کے بگاڑ کے بعد ہوئی۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رام جی اور شری کرشن جی کا یہ نظریہ نہیں تھا، کیونکہ رام جی تو جھوٹی بیر کھانے میں کوئی پرابلم نہیں تھی ان کو، تو وہ لوگ اچھے لوگ تھے، پرشتم لوگ تھے وہ لوگ، لیکن ان کے ماننے والوں میں بعد میں پریورتن کیا۔ کیوں پریورتن ہوا اور کیوں اس سے نہیں ہٹ سکے؟ چونکہ انہیں وید کو نہیں پڑھا تھا۔ اگر وید کو پڑھتے تو وید میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، تو وید میں یہ گڑبڑ نہیں ہے، یہ گڑبڑ ہے بعد کے لوگوں نے، اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں مکس اپ کی گئی، جیسے پنرجنن کا کانسیپٹ وید میں نہیں ہے لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو ملایا۔ تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں اس کو اللہ نے ایک حکم دیا ہے، کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو ایک ہو کر تھامو، سارے لوگ ایک ہو کر، اور فرقے اور گروہوں میں نہ بٹو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان بزرگان دین میں سے کوئی بھی آدمی مسلک کی دعوت دینے والا نہیں تھا، شیعہ اور سنی بنانے والا نہیں تھا، حنفی مالکی شافعی بھائی بنانے والا نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ رب کے قرآن کو فالو کرتے تھے اور رسول کے فرمان کو فالو کرتے تھے۔ رب کے
قرآن کو مانتے تھے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارتے تھے اور اسی کی دعوت دیتے تھے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فَعِلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ایک اللہ کو جانے، اس کے قانون کو جانے، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ جاننے والوں سے پوچھیں. اور کیا پوچھیں کہ بھیا مجھے حنفی، وہابی، مالکی، شافعی، شیعہ، سنی مت بناؤ، مجھے یہ بتلاؤ کہ رب کے قرآن میں کیا لکھا ہے، رسول کے فرمان میں کیا لکھا ہے. ایک مثال، جامعہ میں کچھ ہیومن رائٹس کی لڑکیوں نے ایک بار مجھے پکڑ لیا اس بات کے لیے کہ آدم بھائی آپ تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں نا، کہتے ہیں اسلام میں کوئی غلطی نہیں ہے. میں دکھلاتی ہوں غلطی. میں نے کہا اچھا اسلام میں غلط ہے، اسلام چھوڑنا پڑے گا مجھے اگر غلطی ہوئی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیے کیا. کہا ابھی جو مسئلہ عمرانہ والا مسئلہ آیا ہے معلوم ہے؟ میں نے کہا ہاں معلوم ہے. وہ جو فتویٰ آیا معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں فتویٰ نہیں جانتا. کہا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو میں اسلام کا وکیل ہوں، مسلمانوں کا وکیل نہیں ہوں، مسلمانوں کا وکیل نہیں ہوں، اسلام کا وکیل ہوں. تم اسلام کے بارے میں پوچھو میں جواب دوں گا، مسلمانوں کے بارے میں جواب نہیں دوں گا. اسلام میں کیا ہے؟ زانی کے لیے پتھر ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو اپنے بھائی کی چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. لیکن صحابہ اکرام کی کیا تربیت ہوئی تھی. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں سکھلایا ہے کہ ظالم کے خلاف لڑو، اور ابھی کہہ رہے ہیں مدد کرو اپنے بھائی کی چاہے ظالم ہو یا مظلوم. مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ تو کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. ان بزرگان دین کا کیا معاملہ. ایک بار ایک یہودی کے پاس ان کی زرہ تھی. اس نے کہا کہ یہ زرہ جو ہے علی کے پاس وہ میری ہے. یہودی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثبوت نہیں ہوتا حضرت علی کے حق میں، ثبوت ہوتا ہے یہودی کے حق میں. تو اللہ کے وسلم وہ زرہ یہودی کو دے. یہ ہے انصاف کا تقاضا، یہ ہے انصاف کا تقاضا. کیونکہ ایک بار غلطی ہو سکتی ہے، بار بار نہیں ہوگی. لیکن جب ہم اپنے بھائی بھتیجا بنا کر کے، مسلمان ہندو بنا کر کے فیصلہ کریں گے تو فساد ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہے اسلام کے معاملے میں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رب کے قرآن میں اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور رسول کے فرمان میں اس کا حل کیا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا. لیکن جب تک مسلک، ذات پات اور مذہب سے اٹھ کر نہیں سوچیں گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. امید ہے جواب ہو. آدم بھائی جی بہن، آپ نے شروعات میں بات کی تھی کہ جتنا زیادہ ایجوکیشن جس کو مل رہا ہے وہی زیادہ غلط راستوں پہ بڑھ رہے ہیں. ایک سوال ہے اس سے ریلیٹڈ. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ میں نے خود ایسے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنا کریئر بنانا ہے، ہم کیوں حجاب کریں اور ہم کیوں داڑھی رکھیں، کہ ہمیں جو اتنا فیس کرنا پڑتا ہے فرام دا ورلڈ، سو وائی شوڈ وی ڈو اٹ. ایون وی آر فالوئنگ اسلام، ایون وی بلیو ان گاڈ، دین وائی شوڈ وی ڈو اٹ اف وی لائک گاڈ سیز کہ آپ لائک زندگی میں رہیں، آپ سب کچھ کیجیے، تو پھر وہ ہم کیوں نہ چھوڑیں. بہت اچھا سوال ہے. وہ آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا پہلے آئی ہے. ایک نے سوال کیا کہ ہم حجاب کیوں کریں، دوسری بہن نے کہا کہ ہم دنیا بھی حاصل کریں گے، آخرت بھی حاصل کریں گے. ایک بہت ہی موٹا سا فنڈا سمجھ لیجیے، جیسے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام اس دین کا نام ہے، اس وے آف لائف کا نام ہے، اس بکلیٹ آف لائف کا نام ہے جو ایشور بناتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم وہ نہیں بنا سکتے. دنیا میں اسلام سے پہلے جتنے بھی مذہب آئے وہ سب بگڑ گئے یہ کہہ کر کے کہ دنیا چھوڑ دو. جین دھرم میں خودکشی کرنا سب سے بڑا پنیہ ہے. یہاں کرسچینٹی میں راہب ہوتے ہیں، عورتوں کو بن جاتی ہیں نن، وہ شادی بیاہ نہیں کر سکتی. ہندوازم میں سنیاس لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی دنیا چھوڑنا پاپ ہے. دنیا جینا دھرم ہے، لیکن دنیا کیسے جینا ہے؟ طریقہ رسول پر. اب اس کے لیے جو کچھ قانون بنائے ہیں تو وہ آپ کے فائدے کے لیے. آپ پردہ کر کے اللہ پہ احسان نہیں کرتے، میں نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان نہیں کرتا، اپنا فائدہ کرتا ہوں. نماز پڑھتا ہوں سکون ملتا ہے. حجاب کریں گی، یہ جو 3 منٹ امریکہ میں ہر 3 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے اور ہندوستان میں 12 منٹ میں ایک. یہاں میں ہمدرد میں تھا تو وہاں پر کچھ لڑکیوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آدم بھائی آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں دوست نہیں ہو سکتے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا بہن، لڑکے اور لڑکیاں دوست نہیں ہو سکتے. دنیا کا ہر لڑکا اور ہر لڑکی کی ذمہ داری ہے کسی پریشان کو دیکھے اس کی مدد کرے، لیکن دوست نہیں ہو سکتے. کہا کیوں کیوں کیوں؟ میں نے دیکھو وہاں پہ 2 لڑکے کھڑے ہیں، دونوں رذیل ہیں یا دونوں شریف ہیں. یہاں 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، شادی کرنی ہے اس لڑکے کو، ایک کو شادی کرنی ہے اور ایک کو فرینڈ شپ کرنی ہے. وہ کس سے فرینڈ شپ کرے گا؟ تو کہا جو ماڈرن ہو. میں نے کہا شادی کس سے کرے گا؟ تو کہا جو اسلامی لباس میں ہوگی، مطلب جو شریف لڑکی ہوگی. میں نے کہا بہن معاف کرنا، وہ آپ کو پبلک پراپرٹی سمجھ رہا ہے، اس سے پاکیزہ جملہ میرے پاس نہیں ہے.
اور میں اپنی بہنوں کو پبلک پراپرٹی بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. میری بہنوں, چند لمحوں کے لیے اگر تم اپنے آپ کو روک پاؤ ان چیزوں سے, تو جو تمہارا جیون ساتھی ہوگا وہ تمہارے لیے بھروسے مند ہوگا. اگر ساری لڑکیاں اس کے خلاف رہیں تو اس کو کوئی ایسی نہیں ملے گی جو اس کو برباد کر سکے. آج امریکہ میں 2.5 کروڑ ہومو سیکسول ہیں. 56 سے 58 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جس کی شادی نہیں ہو سکتی. مطلب زیادہ ہیں وہ. رشیا میں, چائنا میں, صرف ہندوستان میں کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کے پیٹ میں مار دیتی. یہ ساری چیزیں علم کے ذریعے ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہی ہیں. یہ سارے لوگ کون کر رہے ہیں؟ جو بہت قابل ہیں, بہت سمجھدار ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ اللہ کے نام سے نہیں حاصل کیا. وہ قانون اللہ کا نہیں مان رہے, اپنا قانون مان رہے. اس دن یہاں پر کچھ لڑکے لڑکیاں وہ ایڈس کا پرچار کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی بہنوں, آپ لوگ یہ ایڈس کیوں پھیلا رہے ہو؟ تو بولے کہ نہیں ہم تو ایڈس روک رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ ایڈس پھیلا رہے ہیں. اب وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کیا پرچار کرتے ہو؟ ایڈس چونکہ ہوتا نہیں ہے, ایڈس پھیلتا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ ریلیشن شپ بنا, کنڈوم یوز کرو. ٹھیک ہے, اسلام کہتا ہے اپنی آنکھیں نیچی رکھو, جو تو لڑکی تمہیں پسند آئے, جو لڑکا تمہیں پسند آئے, اس کے یہاں شادی کا پیغام بھیج دو اور اسے شادی کر لو. ٹھیک ہے صاحب. اگر لڑکے اور لڑکیاں اپنی اپنی آنکھیں نیچی رکھیں گی, ایڈس اپنے آپ رک جائے گا. اور ایڈس سروے کی ایک رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے کم ایڈس الحمدللہ مسلمانوں کو ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن تم جو یہ پرچار کر رہی ہو بہن, اب دیکھو یہ میری بہن ہے, اس میں جو ایک لڑکی کھڑی تھی وہ ایک عجیب سا ولگر سا لباس پہنے ہوئی تھی, اور ایک لڑکا, وہ کیا کریں گے دونوں, یا ایسی جو بھی ہمارے بھائی بہن لڑکے تو پھر بھی اس کے 100 خون جو ہوتے ہیں نا دنیا کے لوگوں میں, یہ نزدیک نہیں, اللہ کے نزدیک نہیں, اللہ کے نزدیک سزا ہے پوری معاف ہوتے ہیں. لیکن بہنوں کی چھوٹی غلطی جو ہوتی ہے اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہم مردوں کو کسی خانے میں نہیں رکھا. یہ بے انصافی نہیں ہے, حق تھا. یہ کہا سب خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کی سب سے بہترین نعمت نیک عورت. کیا کہا؟ میرے اوپر جس کی میں خدمت کروں, جس کی سیوا کروں, سب سے کون ہے؟ اللہ کے رسول. تو کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ تو کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ تو کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ تو کہا تیرا باپ. 4 نمبر ٹھوکر. ایک بار پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم جہاد کرنا چاہتا ہوں. کہا ماں ہے تیری. کہا ہاں, جاؤ اس کی خدمت کرو جہاد کی طرف. یہ ہے عورتوں کا رتبہ. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کی سب سے بہترین نعمت کون ہے؟ ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں. جب تک وہ ماں, بہن, بھابھی, خالہ, پھوپھی, مامی رہتی ہیں. لیکن جب وہ کال گرل, سیکس گرل, بار گرل اور پتہ نہیں کون کون سی گرل بنتی ہیں, اور جب ماڈرنٹی کے نام پر وہ اپنے جسموں کے کپڑے اتار کر پھینکتی ہیں, دنیا میں فساد ہوتا ہے اور عورتوں کا صرف نقصان ہوتا ہے. مرد ہر اس جگہ پہ اس کو بیٹھالتا ہے جہاں سے مرد اپنی آنکھیں سیک سکے اور اس بہن کا مس یوز کر سکے. اپنے زمانے کی بہت بڑی ماڈل تھی اور بہت بڑی ہیروئن تھی, جب مر گئی اور اس کے جسم سے لاش سے بدبو آنے لگی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ مر گئی. پروین بابی, اس کی زندگی میں لوگ اسے خوب ڈھو دیتے. اور یہی حال ہے ماڈلنگ کی دنیا کا. کیونکہ میں پہلے ایز اے آر جے, ایز اے پروڈیوسر, ایز اے اینکر کام کرتا رہا ہوں, لیکن اب ان سب پروفیشن کو چھوڑ کر اللہ کے سب سے اچھے پروفیشن دعوت کے میدان کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں, تاکہ میں اپنے بھائی بہنوں کو ان برائیوں سے بچا سکوں. وہ شراب کا ایک گلاس لے کر آیا, بولے آدم بھائی آپ کے لیے. میں بولا یار حرام ہے. تو بولے حرام یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو چیزیں کم فائدہ مند ہو, زیادہ نقصان دہ ہو, وہ حرام ہوتی ہے. کہا شاہ رخ خان, سلمان خان, عامر خان تو پیتے ہیں. میں نے کہا وہ میل پروسٹیوٹ, فیمیل پروسٹیوٹ, میں نہیں کر سکتا نا ایسا. بولے کیا بات کرتے ہو؟ میں نے کہا بابا بتاؤ بھائی, اگر میں پیوں گا تو وہ دیکھو وہ لڑکی اٹھا کے لے جا رہا ہے, وہ دیکھو لڑکا اٹھا کے لے جا رہی ہے, اور وہ دیکھو نیچے گرا ہوا ہے, وہ دیکھو اس کو جھاپڑ مار رہی ہے. یہ عام طور سے جو 5 اسٹار یا اس طرح کے جو بڑے کلچرس ہوتے ہیں وہاں پر تھوڑے دیر کے بعد یہ سب ہوتا ہے. میں نے کہا کہ چاہتے ہو میں اس میں ہو جاؤں؟ کہا نہیں آدم بھائی میں نہیں چاہتا. تو ہم جانتے ہیں کہ اگر اسلام کو ہم مان لیتے ہیں اور ہماری بہنیں اگر ایمانداری سے اسلامی لباس کو فالو کرتی ہیں, اور ایسے نالائق مرد جو ان کا مس یوز کرنا چاہتے ہیں اس کا ہم سب مل کے بائیکاٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جا ہمارے گھر میں بات کر لے, شادی نہیں کر لوں گی, منع نہیں کروں, کیونکہ ہمیں ایک ایسا ساتھی چاہیے جس پر ہم بھروسہ کر سکیں, تو ساری پرابلم آپ کی ختم ہوں گی. آج کی پرابلم ہندوستان میں عورتیں مردوں سے کم ہیں, جبکہ ہر دن 200 لڑکیوں کو جلا کے مار دیا تھا جہیز کے نام پر. ہونا کیا چاہیے تھا؟ مرد پیچھے جاتے کہ کوئی مجھ سے شادی کر لو, ہونا یہ چاہیے نا, کیونکہ عورتیں کم ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے, مرد 1 سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں, تب بھی عورتوں کو 1 کروڑ تقریباً جو ہے سپلائی کر دیا دوسرے ملک, تب بھی ہر دن 5,500 لڑکیوں کو مار دیا جا رہا ہے. پھر بھی آج عورتیں پریشان ہیں کہ ان سے کوئی شادی کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بہنیں جاگرک نہیں, ہماری بہنیں مس یوز ہو رہی ہیں. نہ مس یوز ہو نہ مس یوز کرو, اسلام کا سیدھا سیدھا فلسفہ. نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ, فائدہ جتنا پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. پھر کیا ہوگا؟ یہ دنیا امن کا گہوارہ ہو جائے گا. اسلام کا مطلب ہی ہے امن پھیلانے والا. تو اللہ کے واسطے آپ لوگ امن پہ آ جاؤ, امید ہے جواب ہوگا.